نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك اعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اعوذ بالله صدق الله العظيم سامعین محترم، آپ سب کے علم میں ہے کہ آج ہم احمد پور کی سرزمین پہ کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں نہ کہ غیر مسلموں نے ہماری اس کتاب کا، قرآن پاک کا مذاق اڑایا ہے۔ وہ قرآن پاک جو ہمارے دلوں میں بستی ہے، وہ قرآن پاک جس کے ذمہ داری کا خدا نے خود وعدہ لیا ہے، وہ قرآن پاک جس کی حفاظت کا ذمہ میرے مالک نے خود لیا ہے، اس قرآن پاک کی عزت کے لیے آج ہم مسلمان احمد پور کی سرزمین پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اکٹھے ہو کے ان غیر مسلموں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر تم ہمارے قرآن پاک کو مٹانا چاہتے ہو، تم کبھی نہیں مٹا سکتے، پہلے ہم کے سینوں کو مٹانا پڑے گا۔ ہمارے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے، عاشقان رسول کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ اگر تم قرآن چلاتے ہو، پہلے ہمیں چلانا پڑے گا، بعد میں قرآن کو جلانا پڑے گا۔ ہمارے بابا خادم حسین رضوی کہہ کے کہتے کہ اگر ملک میں امن لانا چاہتے ہو، اگر حضور کا دین تخت پر لانا چاہتے ہو، ہر گھر سے عاشق رسول نکلے، ہر کوئی نبی کی ناموس کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں آئے۔ اور میں ایک آخری بات کہتا ہوں ان پیر زادگان کو جو اپنے حجروں میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ لبیک والے صرف اپنے لیے آئے ہیں، ان کو دین کا کوئی کام نہیں۔ میں ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ہم امام حسین کی نسل سے ہیں، ہم اولاد علی ہیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اولاد علی ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اولاد علی امام حسین کیا اپنے لیے کربلا میں آئے تھے؟ کیا امام حسین نے کربلا میں اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں، اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھائیں، اپنے بھانجوں کی لاشیں اٹھائیں؟ کیا وہ اپنے لیے آئے تھے؟ نہیں، صرف وہ نانے کے دین کے لیے آئے تھے۔ کس لیے آئے تھے؟ نانے کے دین کے لیے آئے تھے۔ نانے کے دین کی بنیادی کو مضبوط کرنے کے لیے میرے امام حسین نے کربلا کی تپتی ریت میں، کربلا کے گرم میدان میں اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں بھتیجوں کی قربانی دے کے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ اگر جو بھی آتا رہے گا، جو بھی اسلام پہ حملہ کرے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اور کوئی نہیں، اسلام زندہ رہے گا، قرآن زندہ رہے گا۔ دعا ہے کہ مالک کنار چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔